یہ حاجیوں کے لیے بات کر رہے تھے، حجاج کرام کے لیے بات کر رہے تھے، وہ اپنے لیے کوئی درخواست نہیں کر رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. ایک بات. دوسری بات جو خان صاحب بار بار بھٹی صاحب کہتے تھے کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے، یہ وہی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کس طریقے سے قیدیوں کے بارے میں آواز اٹھائی، وہ بھی سنیے. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے مہمان سے بھیک مانگ رہے تھے، یعنی انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے بات نہیں کی، اپنے بزنس کے لیے بات نہیں کی. اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، وہ یہ جانتے تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کراؤن پرنس جو اس سے ناراضی نہ ہو جائیں کہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی اندرونی معاملات ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ بات کی. بھٹی صاحب. صابر صاحب، میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے عمران خان صاحب کے دونوں شاٹ سنائے. 20 ارب روپے کی ڈالر انویسٹمنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس میں دو رہ ہے کوئی نہیں جب آپ مشکلات کا شکار ہوں. لیکن یہ جو دو باتیں انہوں نے حاجیوں صاحبان کے لیے کی اور قیدیوں کے لیے کی، ان کے چہرہ ان کا ساتھ دے رہا تھا. انبلیویبل ہے یار کہ ایک خاکم وقت انہیں پتہ پہلے تقریر ختم کر چکی ہے. اسے کہتے ہیں انسانیت کا درد فیل کرنا. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں اگر کل کو کچھ دوسرا ہوگا تو اسی میں رہ دوں گا، کل کو مجھے نتھی کر دے. یہ تھا ایک بادشاہ کا اپنی قوم کے لیے، ایک وزیر اعظم کا درد. وہ درد محسوس ہو رہا تھا ان کے الفاظوں میں، ان کے چہرے میں، کہ یار وہ میرے بھائی لوگ ہیں، وہ اس ملک کے لیے کمائے گا. اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے نا. ہم اصل جو ہمدرد پاکستان سے اوورسیز رہتا ہے وہ ہم ہیں اور آپ اتنے نہیں ہیں. میں عمران خان صاحب کو ان کی یہ 6 ماہ میں سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا ہوں. 20 ارب کی انویسٹمنٹ بہت بڑا مان ہے، لیکن جو حاجیوں کے لیے اور قیدیوں کے لیے، بے بس بے سہارا لوگوں کے لیے انہوں نے اچانک اٹھ کے کیا. اور جس اچھے انداز میں سعودی ولی عہد نے، میں ان کو بھی خراج تحسین کرتا ہوں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے دوست ملک ہے اور ہمدرد ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے میں بہت زیادہ حق ان کی بہنوں کا ہے، علیمہ صاحبہ کا، عظمیٰ کا، دوسری ان کی بہن کا. لیکن ان کی فیملی کا ایک بندہ آپ کو یہاں نظر نہیں آیا. کسی نے اپنا بزنس نہیں مانگا صابر صاحب، کسی نے وہاں قرض نہیں مانگا، کسی نے محل نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ ہمارے بے بس قیدی جو بچوں کا رزق کمانے کے لیے جو خاندان کے لوگ گئے تھے وہ مانگے. یار اس سے تحفہ کیا